السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربی زدنی علما۔ عزیز سامعین اکرام، آج کا عنوان، ٹاپک، موضوع ہے علم کی عظمت علم۔ قرآن مجید کی شروعات اللہ رب العالمین اس علم سے کر رہا ہے۔ علم کی عظمت ہے یہ۔ قرآن کا نزول ہوا نا، وہی ہوئی نا، کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، چرندے، پرندے، درندے، کرونا، تمام چیزیں اللہ ہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر انسان کا کر رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ کے شاہکار بہت ہیں لیکن اس میں انسان ہے جس کو اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ایک نطفے سے، خون کا جو ٹپکا ہوتا ہے جسے انگریزی میں اسپم کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پیدا کیا انسان کو، جو صحیح طریقے سے آنکھوں کو نہیں دکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اور ایسا یہ انسان ہے جو اللہ کے عطا کرتا دماغ سے ہوائی جہاز بناتا ہے، کشتیاں بناتا ہے، گناہ پر لے جانے والی یہ چیز موبائل بھی تیار کرتا ہے، تو نیکی کے راستے پر لے کے جانے والی چیز یہ موبائل بھی تیار کرتا ہے، انٹرنیٹ بناتا ہے۔ اللہ نے ایسے انسان کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے، اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب بڑی بزرگی والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ علم کی عظمت ہے، یہ قرآن کا نزول اس علم سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ پہلی وہی علم کی ہے۔ اچھا، انسان تو پیدا ہو رہا ہے نا، انسان پہلی وہی تو ہے۔ جو انسان بنایا گیا نا، اس انسان کو مقام اور مرتبہ بھی اسی علم کی وجہ سے دیا گیا، سبحان اللہ۔ علم کی وجہ سے انسان کو مقام مرتبہ دیا گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسے کو کیوں بناتا ہے؟ جب وہ دنیا میں جائے خون خرابہ کرے، مرڈرز زیادہ کرے، فساد مچائے، కళ్ళోలాన్ని వ్యాపించే వాడిని అల్లాహ్ను ఎందుకు సృష్టిస్తున్నావు? హత్యలు చేసే వాళ్ళను నువ్వు ఎందుకు సృష్టిస్తావు? اللہ رب العالمین کو کہہ رہے ہیں فرشتے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں نا، اللہ کے بات کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، ایسا وہ کیوں بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جس کا علم مجھے ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، نہایت پاک ہے، عیب والے ہم ہیں، خامیوں والے ہم ہیں، ٹوٹل مائنس پوائنٹس ہم میں ہیں، لیکن تو ہر اعتبار سے، ہر معاملے میں، ہر ناحیے سے پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنا ہی ہے جتنا تو علم دیا، تو جتنا علم دیا ہے اللہ اتنا ہمارے پاس علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات پتہ یہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، علم والے ہیں، اللہ کی صفت ہے یہ علم۔ سبحان اللہ، یہ علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ معزز سامعین اکرام، اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو تعمیر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے ہے کون؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں یہ تمام چیزوں کے نام بتلاؤ، یہ جو بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان تمام کے نام بتلاؤ۔ فرشتے نہیں بتلا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے آدم آپ بتلائیے۔ ان کو چانس ملا تھا، وہ اس چانس کے اوپر پرفیکٹ اتر نہیں سکے کیونکہ علم رہا تو نہ بولیں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے کہا گیا، اب آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 سے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام تمام چیزوں کا علم دیے، وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھلایا گیا، ہر چیز کو سکھلایا گیا۔ آدم علیہ السلام علم سیکھے تب تمام چیزوں کے نام بتلا دیے جو اللہ نے علم سکھلایا تھا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فرشتوں چلو تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو عظمت کیوں ملی؟ آدم علیہ السلام کو مقام کیوں ملا؟ اس علم کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے علم سکھلایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم اس وجہ سے کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کا نزول اس علم سے ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقام مرتبہ علم کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ مالداروں کے اوپر علم والوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے ایک شخص ہے مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کی وجہ سے وہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے پیسے کو وہ غلط جگہوں پر لگائے گا۔ ایک محاورہ مشہور ہے، بگڑی ہوئی باپ کی بگڑی ہوئی اولاد بولتا ہے، یا پھر بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد بولتے ہیں۔ بھئی باپ کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا پیسہ، باپ کا پیسہ بیٹا عیاشیوں میں گنوا رہا ہے، راتوں رات گھومنے پھرنے میں گنوا رہا ہے۔ آج ایک بلیٹ گاڑی نکالا، 1 مہینہ چلایا، اس سے بور مارا تو پھر کار نکالنے کی فراق میں ہے، یا پھر لو وغیرہ کے چکر میں پڑ کر کے لاکھوں روپیے تحفے تحائف میں حرام محبت میں گنوانے میں لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ باپ کے پاس علم ہے، نہ بیٹے کے پاس علم ہے۔ مال و دولت تو ہے۔ میں بغیر نام لیے کہ کہتا ہوں، باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مولانا ہے، اللہ ان کے نیک اعمال قبول فرمائے، عظیم شخصیت ہے۔ 2 دن ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ کروڑ پتی ہیں۔ کیا ہیں؟ کروڑ پتی، عالم دین ہے، ساتھ ہی ساتھ کروڑ پتی ہیں۔ اپنا 70-80% پیسہ اسلام کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا کروڑ پتی ہے بھائی، علم کی عظمت ہے یہ۔ جس کے پاس صحیح طریقے سے علم ہونا، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے فکر کرے گا۔ اب آپ کہیں گے، آپ ایک جملہ بول دیے کہ مالداروں کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے علم والوں کو، علم والوں کے مالداروں کے اوپر علم والوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا تو دلیل ہے کیا؟ ہاں بھائی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247 247
کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ اس وقت جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ رہتا۔ قوم والے اپنے نبی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم جالوت سے لڑنا چاہتے ہیں، ان سے وار کرنا چاہتے ہیں، ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر کسی کو کمانڈر بنا دو، ہمارے اوپر کسی کو بڑا بنا دو۔ تو وہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر طالوت کو گورنر بنا دیا ہے، تمہارے کمانڈر، تمہارے بادشاہ کون ہے؟ طالوت علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں تو طالوت رکھیے، طالوت کیوں، وجہ بتلاتا ہوں۔ اب قوم والے پریشان ہو گئے، آپے سے باہر نکل گئے، اور وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم گورنری کریں، ہم کمانڈری کریں، ہم بادشاہ بنیں، اس چیز کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نحن احق بالملک، بادشاہت کا اس طالوت سے زیادہ، اس لیے کہ اسے ولم یؤت سعۃ من المال، اسے مال و دولت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہت ملے۔ تھوڑا رکیں، کیا آج ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں؟ اگر مسجد کا، اگر مدرسے کا، اگر جماعت کا، اگر فلاں کا کوئی بڑا بن جائے تو بد پیچھے ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ حق فلاں کا تھا، اس سے زیادہ حق ہمارا تھا، ہم بڑے بننا تھا۔ آج لوگوں میں یہ بات چلتی نہیں چلتی؟ یہ آج سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چل لیتے آ رہا۔ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، دین کے لیے میں بڑا، یہ نہیں ہے اصل، دین کے لیے کون آگے بڑھ کر کے خدمت کرتا وہ اصل ہے۔ اب وہ نبی کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے، وہ نبی جواب دیتے ہیں، قالا، اس نبی نے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ پہلا ریزن، طالوت علیہ السلام کو تمہارے اوپر اس لیے بڑا بنایا گیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کو چنا ہے۔ کس کو؟ طالوت کو۔ طالوت علیہ السلام کو تمہارے اوپر بڑا بنایا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چنا ہوا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کیا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ رب العالمین نے طالوت کو علم میں اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی ہے، یعنی تم سے زیادہ علم طالوت علیہ السلام کو ہے، تم سے زیادہ بہادر جسمانی اعتبار سے طالوت علیہ السلام ہے۔ جاؤ، کیس ختم، وجہ علم ہے۔ دیکھیے، اگر علم حاصل کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اچھے لوگوں پر بڑا بنائے گا۔ شرط کیا ہے؟ خالی علم والے بننا یہ نہیں ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آج بہت سے لوگ اچھے خاصے علامہ بنے پھرتے ہیں لیکن عمل میں زیرو ہے، نہیں چلتی یہ بات۔ عمل ضروری ہے، عمل لازمی ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلی عظمت ہے علم کی، قرآن مجید کا نزول علم سے ہو رہا ہے۔ دوسری عظمت ہے علم کی، انسان کو عظمت علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تیسری عظمت ہے علم کی کہ مالداروں پر، عہدے رکھنے والوں پر، منصب رکھنے والوں پر علم والوں کو فوقیت ہے۔ اچھا، چوتھی عظمت، علم کی وجہ سے انجانے بھی دوست بن جاتے ہیں، علم کی وجہ سے انجانے بھی دوست بن جاتے ہیں۔ چلتی پھرتی مثال، جمعہ یہاں پر علماء آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ان علماء میں کتنے جنوں کو آپ پہچانتے پرسنلی؟ بھائی انہوں فلاں جگہ رہتے، ان کی فیملی میں اتنے ممبر رہتے، ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کوئی ہے کیا؟ نہیں۔ اس کے باوجود بھی محبت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟
اس کی وجہ علم ہے۔ وہ آ رہے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، صحابہ اکرام کی زندگیاں آپ کے سامنے صاف شفاف آئینے کی طرح رکھ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ڈال دیا۔ جو اجنبیت رہتی نا، بھائی انہوں کون کی، یہ بات اللہ تعالیٰ مٹا دے کہ یہ بات رکھ دیا کہ یہ ہمارے ہیں۔ علم کی بدولت ہے، علم کی بدولت ایک شخص جو کہیں دور پر ہے، ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، قاضی وسیم جامعی مدنی حفظہ اللہ، عبد الباری جامعی، کتنے علماء کے نام گنا، ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، ابھی تو باحیات ہے، کئی علماء ہیں جن کو ہم پرسنلی ملے نہیں، وہ ہم کو نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے، لیکن علم کی وجہ سے ہمارے درمیان محبتیں ہیں۔ کیا وجہ؟ ایک شخص پڑھتا ہے، کسی کا استاذ کسی کا شاگرد بن گیا، علم کی وجہ سے استاد شاگرد کا رشتہ بن گیا، اجنبی ہے لیکن ایک دوسرے کو پہچانا علم کی وجہ سے۔ ایسا ہی واقعہ آپ کو قرآن مجید میں بھی ملے گا۔ احسن القصص کہا گیا، قرآن کے سب قصے سب سے احسن ہیں، ان احسن قصوں میں بھی ایک قصہ ہے جو سب سے زیادہ احسن ہے۔ کون سا ہے وہ واقعہ؟ کون سا قصہ جو سب سے زیادہ احسن ہے؟ اسے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ، سورہ نمبر 12۔ تمام واقعات ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ہی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیا۔ آپ اردو جانتے ہو، اردو قرآن مجید میں اس کو پڑھیں، تیلگو جانتے ہو ترجمہ پڑھیں، انگلش جانتے ہو انگلش پڑھیں، رومن انگلش میں بھی باقاعدہ آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، دو ساتھی جیل میں گئے، دو ساتھی خواب دیکھ رہے ہیں، کیا؟ ایک شخص انگور نچوڑ کر کے بادشاہ کو پلا رہا ہے، ایک شخص سر پر ٹوکری رکھا ہوا ہے، اس کے سر پر کوے یا پرندے بیٹھ کر کے اس کی ٹوکری سے روٹی کھا رہے ہیں، خواب پڑ گیا، پریشان ہے۔ وہ دو لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ علم والے لگ رہے ہیں۔ کیا لگ رہے ہیں؟ علم والے لگ رہے ہیں، محسن لگ رہے ہیں، اچھا مشورہ دینے والے لگ رہے ہیں، یہ اخلاق والے لگ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آئے، آ کر کے کہا کہ ہم دونوں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ذرا اس خواب کی تعبیر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اسی سے صاحب بنا، صاحب صحبت میں رہنے والے دوست کو کہتے ہیں، اسی صاحب سے صحابہ بنا، کیونکہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نا، علم کی وجہ سے۔ معزز سامعین اکرام، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے دوستوں، اس علم کی وجہ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کیا علم دیا تھا؟ خواب کی تعبیر بتانے والے، خواب کی تعبیر کا علم یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تھا۔ یہ علم کی وجہ سے دو شخص اجنبی تھے، یوسف علیہ السلام سے مل کر کے قریب ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ایک شخص بعد میں یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا سبب بن رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اچھا، پانچویں چیز، علم کی وجہ سے مقام مرتبہ دیا جائے گا۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین مقام مرتبے دیتے ہیں، یہ علم کی عظمت ہے۔ علم کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ مقام مرتبے ملتے ہیں، بڑے بڑے عہدے منصب ملتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہی یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، قیدی تھے، جیل سے نکالے گئے، ان کے بارے میں پوری کلیئرٹی مل گئی، تمام خلاصہ ہو گیا، وہ جو واقعہ ہے زلیخا کا، جو بھی تہمت کا، تمام کلیئر ہو گیا، اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دی گئی یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا؟ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کہتے ہیں کیا ہے بادشاہ، یہ جو خزانے ہیں نا، ان پر مجھے بادشاہ بنا دیجیے، مجھے بڑا بنا دیجیے۔ خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں، یعنی سمندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، زمین سے جو چیزیں اگ کر آ رہی ہیں، قحط سالی 7 سال بعد پڑنے والی ہے، ان تمام کا بڑا مجھے بنا دو، ان تمام کے اوپر گورنر مجھے بنا دو۔
ان کا لیڈر مجھے بنا دو، کیونکہ انی حفیظ، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا، امانت دار ہوں، اور علیم ہوں، اور علم رکھنے والا ہوں۔ کس چیز کو کیسے حفاظت کی جائے، کون سی چیز کب تقسیم کرنا ہے، غریبوں میں کتنا دینا ہے، مالداروں میں کتنا دینا ہے، مالداروں سے کتنا لینا ہے، اور غریبوں میں کتنا خرچہ کرنا ہے، کس حساب سے تمام کی تقسیم کرنا ہے، اس تمام چیز کا علم مجھے بنا دیجیے۔ تو کیا بادشاہ نہیں بنے؟ بعد میں تمام مصر کے اوپر حکومت کرنے والے نہیں بنے نا یوسف علیہ السلام۔ وجہ کیا تھی؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج بڑا کس کو بنایا جاتا؟ غور کر لیں، مالدار کو بنایا جاتا۔ مالدار کو بنانا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مالدار علم والا ہو تو فائدہ زیادہ ہے۔ اس چیز کو توجہ میں رکھنا چاہیے۔ آج کا ماحول ہی الگ ہے، ہم ٹاپک سے الگ ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ حکومت علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آج کہا جاتا نا فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، کیا کریں گے؟ فیوچر میں اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ میں ڈاکٹرز بناؤ، اپنے آپ میں انجینئرز بناؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ دینی علم کے ساتھ بناؤ۔ ڈاکٹر بھی بن رہے ہو، دینی علم کے ساتھ بنے ہو، قرآن اور حدیث کے پاس کا علم بھی اس کے پاس ہو۔ آج کئی ڈاکٹرز ہیں، جاؤ میدان میں دیکھو، قرآن پڑھنے نہیں آتا، حدیث پڑھنے نہیں آتا، قرآن اور حدیث کا انہیں علم نہیں ہے، ڈاکٹری کر رہے ہیں، تو بتلاؤ وہ ڈاکٹری کیا فائدہ دے گی؟ سیب سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، انگور سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا علم حاصل کرے، کاٹم کوٹی میں ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ علم حاصل کریں، قرآن حدیث کا پہلے علم حاصل کریں، کئی مسئلے حل ہوں گے۔ پہلی بات ہے کیا؟ ایک نبی، آپ نام بتلا دیں گے، وہ نبی کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک نبی بیان کرے، اچھا خاصا علم پہنچائے، لوگوں میں سے ایک شخص سوال کرتے ہیں کہ کیا تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں؟ تو وہ نبی جواب دیتے ہیں جنرلی، بھئی ایک نبی ہیں، اپنی قوم میں ان سے زیادہ علم والے تو نہیں ہوتے نا، نبی سے زیادہ علم والے ان کی قوم میں ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے۔ جنرلی انہوں نے جواب دیے کہ نہیں بھئی میرے سے زیادہ علم والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات مناسب نہیں لگی۔ نہیں، ایک نبی ایسا بولے کہ ان سے زیادہ علم والے نہیں ہیں، نہیں، علم والے پر بھی زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں بڑا علم والا، ان کے بیان میں ہم کہیں کو جائیں؟ جمعہ ایک مجبوری سے بیٹھتے ہیں، ایسا درس چلیں گے نا، ہم سب جانتے ہیں بھائی بیانہ میں ہمیں کہیں کو بیٹھنا، ایسا اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط نظریہ ہی ہے۔ ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک علم والے کو رکھا ہے۔ میں ہوں، ارے میں تو طفل مکتب ہوں، چوچو کا مربع ہوں، چھوٹا مکتب، چھوٹا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ آف اسلام ہوں، مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے علم والے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اس نبی کو بھیجے، یہ نظریہ غلط ہے، میں زیادہ جاننے والا ہوں، نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ نبی سفر پہ جا رہے ہیں، اور وہ نبی خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ نبی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ تمام جواب دیے، موسیٰ علیہ السلام۔ سفر کر رہے ہیں، کیسا سفر؟ آئیے قرآن مجید کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں، آپ کیا کرو، چلو سفر کے لیے نکلو۔ نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کون ہے؟ فلاں جگہ ملتا ہے، تو اللہ سے اجازت چاہے، میں ان کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ سورہ کہف، سورہ نمبر 18، رکوع نمبر 9 مکمل پڑھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ یوشع رضی اللہ عنہ کو لے کر کے، یوشع علیہ السلام کو لے کر کے نکل رہے ہیں سفر پر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے کہتے ہیں، جوان ساتھی، دیکھیے جوانوں کی کتنی اہمیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ علم کے راستے میں مدد کرنے والا ایک جوان ہے، ایک جوان ہے۔ اپنے نوجوان ساتھی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک سنگم نہیں آ جائے گا، دو سمندر جہاں ملتے ہیں،
اس ملنے کی جگہ کو سنگم کہتے ہیں. جب تک وہ سنگم نہیں آئے گا تب تک میں چلتا رہوں گا. او امضی حقوبہ، گرچہ مجھے سالوں سال چلنا پڑے. اور موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. دونوں چل رہے ہیں یہاں تک کہ وہ جو سنگم تھا وہ بھی پار ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے. کہتے ہیں اپنے نوجوان ساتھی سے، ارے اللہ کے بندے، اے میرے ساتھی، اے نوجوان ساتھی، لاؤ اب کھانے کے لیے دو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، یہ سفر ہمیں تھکا دیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ وہ ایک جوان کو مارتے ہیں بنی اسرائیل کے تو وہ مر جاتا ہے، تو جو بھاگتے ہیں سیدھا جا کر کے مدین میں رکتے ہیں. ایسے بلند ہمت صحابی، ایسے بلند ہمت نبی کہتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں تھکا دیا ہے، لاؤ کھانے کے لیے لاؤ. اب نوجوان کو یاد آ گیا، ارے وہ مچھلی ادھر زندہ ہو کر کے چلے گئی تھی، میں شیطان بھلا دیا تھا. اب بولتے ہیں چلو پھر پیچھے چلتے ہیں. جا کے خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں. دیکھیے یہ علم ہے، علم کے لیے سفر کرنا پڑا. آج ہمارے پاس علماء وقت نکال کر کے، اپنی مصروفیات نکال کر کے، اپنے کام، بھائی ایک مول صاحب کو میں جب سے در شروعات تب سے کہہ رہا ہوں، ایک اتوار بیان دیجیے، ایک اتوار. وہ کہتے ہیں کہ ہارون 6 دن میں فلاں کاموں میں ایک دن ملتا ہے. وہ ایک دن میں گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، گھر کے پورے راشن وہ ایک اتوار کے دن دیکھ لیتا ہوں. صبح سے لے کر کے پورے کام میرے اتوار کے دن رہتے، اس لیے میں وقت نہیں دے سک رہا ہوں. پھر بھی میں وقت نکالوں گا، کوشش کرنا ہے، لیکن وقت نکل نہیں پا رہا ہے ان کا. سمجھ رہے نا؟ وقت دیکھیے، علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے، خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرے، مکمل واقعہ ہے. تو علم سفر پر ابھارتا، یہ علم کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آخری بات ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دیا، لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو علم دیا تو اس علم کے بلبوتے پر یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. حکومت دی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن یہ جو لفظ الحمد ہے نا، یہ علم کے لیے خاص کر کے کہے ہیں. ان کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو یہ چیز نہیں ملے گی، واللہ اعلم. میں تو جہاں تک ان کی ہسٹری پڑھاؤں یہ چیز نہیں ملی. وہ کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے علم دیا، اور تحقیق کے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، وقالا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ الذی، ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت عطا فرمائی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت زیادہ مومن بندوں میں سے. اللہ کے کئی زیادہ مومن بندے ہیں، لیکن ان مومن بندوں میں علم عطا کر کے اللہ نے ہمیں ان پر فوقیت عطا فرمائی، ہمیں فضیلت والا بنا دیا، فضیلت عطا کی. سبحان اللہ. کیا وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. معزز سامعین اکرام، ایک سوچنے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں اس کے پیچھے. آج ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، آج ہمارے بچے موبائل فون کے بہت زیادہ عادی بنے ہیں. آج ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے قرآن مجید رکھ دی جائے اور کہا جائے پڑھو تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وجہ؟ غور کر کے دیکھیں. کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اس فرمان کو ہم نے بھلا دیا. کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بیسک علم، جنرل علم جو ہر مسلمان پر بھول یاد نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، علم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے نمازوں میں گڑبڑی، روزوں میں گڑبڑی، دعاؤں میں گڑبڑی، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ پرسوں ایک اشتہار نکلا، کیا پورے مسلمان مل کے جمعرات کا دن روزہ رکھو فلسطین کے لیے۔ کہاں سے لائے بھائی؟ کئی جنگ چلے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تم روزہ رکھو۔ کئی احادیث ایسے ملتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھو، پیر کے دن روزہ رکھو، مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، یہ ملتا ہے۔ لیکن کسی قوم کی ہمدردی کے لیے روزہ رکھنا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی جذباتی میں اشتہار نکال دیا، سب مسلمان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اگر علم رہا تو ایسا کرتے ہیں کیا؟ علم سخت ضروری ہے۔ آج یہ جو دوسری حکومتیں ہم پر غلبہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے میدان میں آگے قدم رکھا ہے اور ہم علم سے اپنے آپ کو دور رکھے ہیں۔ ایک دور تھا اندلس کا، ایک دور تھا بغداد کا، اگر وہاں جو کوئی ڈاکٹر بنتا تو وہ پوری دنیا کا بڑا ڈاکٹر مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ ممالک مسلمان ممالک تھے۔ سب سے پہلے راکٹ بنانے والا، سب سے پہلے یہ ڈاکٹری کو ایجاد کرنے والا، سب سے پہلا سائنٹسٹ، جاؤ گوگل میں سرچ کرو، مسلمان ملیں گے۔ مسلمان علم سے دور ہو گئے، گمراہیوں کے راستے پر چلنے لگے۔ قرآن مجید میں ایک ایک بات بتلائی گئی، آسمان کے ایسٹرونالوجی، بایولوجی، آپ کون سا علم چاہتے ہیں، ہر علم قرآن مجید میں مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے پڑھیں۔ آخر میں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا، اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے والا بنا۔ آج آپ اپنا ایک مائنڈ بنائیں، کیا ہم صرف قرآن پڑھنا نہیں، عربی میں اسپوکن انگلش جیسا ہے نا، اسپوکن عربک سیکھیں گے، یہ اپنا ٹیلنٹ بنائیں۔ کیا نہیں کر سکتے؟ بھائی سب بول رہے ہیں 20 دن میں انگلش سیکھ لیں گے، 30 دن میں انگلش سیکھ لیں گے، بھائی 2 مہینے میں انگلش سیکھ لیں گے۔ بھائی یہ تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کی لینگویج عربک ہے۔ کیا یہ عربک لینگویج ہم بولنا نہیں سیکھتے؟ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا جاؤ علماء سے ملو، کہو کہ بھائی ہمیں وارم میں 2 دن آپ اپنے دو، ہم آپ کے لیے فیس نکال کر کے دیں گے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہو، ہم تمہارے لیے فیس دیں گے، ہمیں اسپوکن عربک سکھاؤ، سیکھو، اس کے بہت فائدے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں قرآن حدیث پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، غلط راستوں پر چل رہی ہیں، اے اللہ ان کے اندر علم تو عطا فرما، ہم تمام کو مسجد سے جڑنے والا بنا، ہم تمام کو قرآن حدیث پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنا، جہنم کے عذابات سے بچا، اللہ خبر کے عذابات سے بچا، خبر میں کیے جانے والے سوالات کے آسانی سے جوابات دینے والا بنا، اے اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، کعبۃ اللہ تیرا تھا، تو کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا، اے اللہ ہمیں بھی تو اپنا بنا لے، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیرے بن جائیں، اے اللہ صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنا، آمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مجاہدین کی تو حفاظت فرما، فلسطین کے تو وارئرز کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی مدد کر، اے اللہ جو فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہود، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، اے اللہ تو انہیں نیست و نابود فرما، تو انہیں اس دنیا سے مٹا دے۔ یہ تمام مسلمانوں کی دعائیں ہیں، اے اللہ انہیں ہلاک کر، انہیں برباد کر، انہیں محتاج بنا دے انسانوں کا، اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے،
اے اللہ ہمارے فلسطین کی تو حفاظت فرما، قبلہ اول کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ آج بھی ہم منتظر ہیں، اے اللہ وہ امام مہدی بھیج دے جو امام مہدی آ کر کے فلسطین فتح کریں گے اور مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں فلسطین کے لیے تہجد میں اٹھ کر کے دعا کرنے والا بنا۔ جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اس میڈیا کے ذریعے سوال کرتا ہوں، کون ہے جو تہجد میں اٹھ کر کے فلسطین کے لیے دعا کیا ہو، اپنے گھر والوں کو جگا کر کے کہا ہو چلو قبلہ اول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا کوئی تہجد میں اٹھے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے کیا ہم اپنے 2 ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہم انصر من نصر دین محمد، اے اللہ اس امت محمدیہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما؟ نہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ریالیاں نکالنے کے لیے آ گئے۔ ہم تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے دعا نہیں کرتے، فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر کے ہم دعا نہیں کرتے۔ ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان کم ہو چکا ہے۔ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں ہم کیسے تڑپ رہے ہیں، اللہ کو نہیں بتلانا چاہتے کہ ہمارے دلوں کا تڑپ کیسا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔